بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 اپریل 2020 ہے، تو آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ احتیاطی تدابیر مزید سخت، مکہ اور مدینہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو۔ سعودی عرب میں حکام نے 2 شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے انسداد کے لیے جاری کوششوں اور صحت عامہ کے اداروں کی سفارشات کے پیش نظر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں 24 گھنٹے کا کرفیو لگایا جا رہا ہے۔ تقریبات کرنے والوں کے بارے میں اطلاع دیں۔ ترجمان وزارت داخلہ کرنل طلال الشلہوب نے کہا ہے کہ کرفیو کا مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وقت گھروں میں رہنے کی ترغیب دینا ہے۔ موجودہ حالات میں شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کے علاوہ بھی زیادہ وقت گھروں میں گزاریں۔ کرونا وائرس کے حوالے سے یومیہ بنیاد پر منعقد ہونے والی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرنل شلہوب نے مزید کہا، سماجی رابطوں سے دوری کا یہ مقصد نہیں کہ کرفیو کے علاوہ اوقات میں تقریبات منعقد کی جائیں یا اکٹھے ہو کر تفریح کی جائے۔ سماجی رابطوں میں دوری کا مقصد مہلک وبا سے معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے سماجی تقریبات پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ وہ افراد جو کرفیو کے اوقات کے علاوہ اکٹھے ہو کر کوئی تقریب یا پروگرام وغیرہ منعقد کرتے ہیں وہ قانون شکنی کے مرتکب ہیں۔ ایسا کرنے والوں کے بارے میں فوری طور پر محکمہ امن العامہ کو اطلاع کی جائے تاکہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ریاض ڈکیتیوں میں ملوث 2 سعودی گرفتار۔ ریاض پولیس ترجمان کرنل شاکل التویجری نے کہا ہے کہ مسلح ڈکیتیوں میں ملوث 2 سعودیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان پر ہتھیار دکھا کر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو لوٹنے کی 16 الزامات تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق تویجری نے مزید بتایا کہ پولیس اسٹیشنوں کو مختلف اطلاعات موصول ہوئی تھی جن میں کہا گیا تھا کہ 2 افراد اسلحہ کے زور پر شہریوں کو لوٹ رہے ہیں۔ دونوں ملزمان سعودی تھے اور عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں۔ ملزمان اسلحہ کے زور پر نقدی اور قیمتی اشیاء چھینتے تھے۔ دونوں کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ محمد بن سلمان اور ٹرمپ میں ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان جمعرات کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران عالمی تیل منڈی کے حالات بھی زیر بحث آئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات چیت کے بعد سعودی ولی عہد سے گفتگو کی۔ مجھے توقع اور امید ہے کہ یہ لوگ 10 ملین بیرل تک تیل پیداوار میں کمی کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کمی کریں۔ اگر یہ کام ہو گیا تو گیس اور تیل کی صنعت کے لیے بہت بڑا کام ہوگا۔ OPEC+ کا اجلاس فوری بلایا جائے۔ سعودی عرب نے کرونا کے وبا کے دوران تیل کی عالمی مارکیٹ میں استحکام لانے کے لیے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم کا فوری اجلاس طلب کرنے کے لیے کہا ہے۔ عرب نیوز نے ایک سعودی عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ اس سے قبل ہم نے OPEC+ کے گروپ میں معاہدے کی کوشش کی اور اس وقت اتفاق رائے نہیں ہو سکا۔ عرب نیوز کے مطابق عہدیدار نے کہا کہ OPEC+ کی اجلاس کی دعوت صدر ٹرمپ اور امریکہ میں دوستوں کی درخواست پر دی گئی ہے۔ OPEC+ کی میٹنگ کا اعلان امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان اس معاملے پر ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد ہوا ہے۔ شاہ سلمان کا شہزادہ چارلس سے رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے برطانوی ولی عہد شہزادہ چارلس سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ان کی صحت دریافت کی۔ برطانوی ولی عہد حال ہی میں کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے۔ وہ 14 دن قرنطینہ میں رہ کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بجلی کنیکشن کٹنے پر صارف کے حقوق۔ بجلی بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ بجلی کا کنیکشن 1 سال میں 4 سے زائد بار کٹنے پر صارف کمپنی سے معاوضہ طلب کرنے کا حقدار ہوگا۔ عکاظ اخبار کے مطابق
بجلی بورڈ نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی بجلی کمپنی سے معاوضہ طلب کرنے کی کارروائی خود کار نظام کے مطابق آن لائن ہوگی۔ بجلی بورڈ سے ایک شہری نے دریافت کیا تھا کہ اگر بجلی کا کنیکشن ایک سے زائد بار کٹ جائے تو کیا ایسی صورت میں کمپنی میرا نقصان پورا کرے گی؟ بورڈ کی جانب سے جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ اگر کسی صارف نے کمپنی سے شکایت کی ہو تو مناسب جواب نہ ملنے کی صورت میں ادارے کو اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے۔ ریاض، دیوار گرنے سے ایک کارکن ہلاک اور 5 زخمی۔ ریاض کے الکیروان محلے میں جمعرات کو بنگلے کی دیوار گرنے سے ایک کارکن ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر وقوع کی تفصیلات جاری کی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ بنگلے میں تعمیراتی کام جاری تھا۔ اسی دوران دیوار گر جانے سے 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں اور ایک کارکن کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ 2.5 ملین نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی کسٹم اہلکاروں نے 2.5 ملین نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ کسٹم نے کہا ہے کہ سمگلروں نے چھت پر لگنے والی پلیٹوں میں نشہ آور گولیاں چھپا رکھی تھی۔ محکمے نے بتایا کہ سمگل تجارتی سامان ریاض کے خشک بندرگاہ کے ذریعے ملک میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں نشہ آور گولیاں چھپی ہوئی تھی۔ محکمے نے کہا ہے کہ مذکورہ سامان ترکی سے آیا ہے۔ سامان وصول کرنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزارت صحت کی طرف سے آگاہی کے لیے 2 بلین SMS روانہ۔ سعودی وزارت صحت نے کرونا وائرس سے آگاہی کے لیے اب تک 2 بلین سے زیادہ SMS موبائل صارفین کو بھیجے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ بحران کے آغاز سے اب تک شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو آگاہی دینے کے لیے 24 سے زیادہ زبانوں میں SMS بھیجے گئے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے واٹس ایپ سروس۔ سعودی عرب نے پاکستانی کمیونٹی کے اپنے پیاروں کی مقامی تدفین کے لیے سفری پابندیوں کے دوران NOC جاری کرنے کے لیے واٹس ایپ سروس شروع کی ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس پر قابو پانے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے دوران بعض علاقوں میں محدود کرفیو کا نفاذ کرتے ہوئے مختلف شہروں میں آمد و رفت پر پابندی لگائی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔